سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اکمل الجمل الآتیۃ بوضع الحال الواردۃ فی المثال فی الاماکن الخالیۃ بعد تغییرها لتناسب صاحبها. وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اکمل الجمل الآتیۃ، الجمل الآتیۃ جملوں کو مکمل کریں، بوضع الحال الواردۃ جو حال ہے اس میں جو مثال کے اندر حال وارد ہوا ہے اس کو لگاتے ہوئے، کہاں پہ؟ فی الاماکن الخالیۃ، خالی جگہوں پر. کب؟ بعد تغییرہا، آفٹر چینجنگ، اس میں تبدیلی کرتے ہوئے، لتناسب صاحبہا، صاحب الحال جس طرح کی ڈیمانڈ کرے اس کو اس کے اکارڈنگلی آپ پٹ کریں. علماً، یہ جانتے ہوئے، بأن الحال تطابق صاحبہا، کہ حال جو ہے وہ صاحب الحال کو فالو کرتا ہے. نمبر 1 فی الافراد والتثنیۃ والجمع، یعنی عدد کے اعتبار سے صاحب الحال کو حال فالو کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 وفی التذکیر والتانیث، اور جینڈر کے اعتبار سے بھی حال جو ہے وہ صاحب الحال کو فالو کرتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے یہاں پر یہ لگانے ہیں. جی پہلا ہے جی دخلت طالب قاعۃ الامتحان، دخلت طالب قاعۃ الامتحان آپ کے پاس مستعذناً ہے، میرے پاس ہے خائفاً، مستعداً، ہاں جی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مستعداً لگانا چاہیں مستعداً لگا دیں. خائفاً، تو یہ خائفاً حال ہے، صاحب الحال ہے الطالب، یہ صاحب الحال ہے، اور یہ حال ہے. اب دیکھیے صاحب الحال مفرد ہے اور مذکر ہے، تو ہم حال بھی مفرد اور مذکر لائیں، بس اسی کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. نمبر 2 دیکھیں، دخلت طلاب قاعۃ الامتحان، تو یہ آ جائے گا خائفین. کیا ہوا؟ یہ صاحب الحال ہے، صاحب الحال جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. تیسرا بولیں، دخلت الطالبۃ، اب یہاں کیا آئے گا؟ خائفتن. اب دیکھیے یہ صاحب الحال ہے نا آپ کا، صاحب الحال مؤنث واحد، خائفتن مؤنث واحد. آگے چلیں، دخلت بھائی
دخلت الطالبات قاعة الامتحان خائفات. مؤنث جمع، یہ بھی مؤنث جمع. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حال جو ہے صاحب الحال کو فالو کرتا ہے نمبر 1 نمبر کے اعتبار سے، نمبر 2 جینڈر کے اعتبار سے. صاحب الحال مفرد تھا تو حال مفرد تھا، صاحب الحال مذکر تھا تو حال بھی مذکر تھا، صاحب الحال جمع مذکر ہوا تو حال بھی جمع مذکر ہو گیا، صاحب الحال واحد مؤنث تھی تو حال بھی واحد مؤنث تھا، صاحب الحال جمع مؤنث ہوئی تو حال بھی جمع مؤنث ہو گیا. تو بس یہ ذہن میں رکھنا. چھٹے میں بھی ٹیبل بنا لیں. الجملۃ الحالیۃ الرابط فیہا، اس میں کون سی چیز ہے جو رابط کا کام کر رہی ہے. کوسچن نمبر 6 ہے جی، عین الجملۃ الحالیۃ فیما یاتی. پیچھے جو جملے ہیں ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ جملۃ الحال کون سا ہے. وذکر الرابط فی کل واحدۃ منہا، اور ہر ایک میں رابط کو بھی آپ مینشن کریں. حججت وانا صغیر، حججت وانا صغیر. نمبر 1 تو جملۃ الحال کیا ہے؟ انا صغیر. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ جو ہے، اور واو انا، واو الحال ہے، واو الحال ہے، اور تو کے ساتھ بیسیکلی جڑنے والی چیز کون سی ہے؟ انا. تو و انا جو ہے یوں سمجھ لیں یہ الرابط ہے، اور تو صاحب الحال ہے. یہ تو جو ہے یہ صاحب الحال ہے. میں نے حج کیا جبکہ میں چھوٹا تھا، تو میں اور میں دونوں طرف فارن یہ جوڑ رہی چیز آپس میں. لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو جملۃ الحال کیا ہے؟ وانتم سکارا، یا اس کو یوں کہنے کہ انتم سکارا. تو اس میں واو اور انتم، دیکھیں انتم کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ اس واو کو. یہ واو صاحب الحال ہے جو فاعل بھی ہے تقربو کا، اور ساتھ صاحب الحال ہے، اور انتم کا جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس واو کی طرف سے. خرجنا نتنزہ، خرجنا نتنزہ. جملۃ الحال کیا ہے یہاں پر؟ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، نتنزہ نتنزہ. اور یہ کس کا حال ہے؟ اس نا کا نا، یعنی یہ نا آپ کا صاحب الحال ہے. تو نتنزہ میں آپ ذرا ڈھونڈیے رابط کیا چیز ہوگی. نتنزہ فعل ہے نا مضارع کا، نتنزہ اور ہو مفعول بھی ہے آپ کا نا. تو نتنزہ میں فاعل کیا چیز ہے؟ یہ چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے. تو آپ کہیں گے رابط ان میں کیا ہے؟ ضمیر
مستترن، اور وہ کیا ہے؟ نحنو. یہ جو نحنو ہے یہ کس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے؟ صاحب الحال. صاحب الحال اور اس کے درمیان کوئی لنک ہونا چاہیے نا، وہ لنک یہ نحنو پیدا کر رہا ہے. خرجنا نتنزہ وصل الطبیب وقد مات الجریح. وصل الطبیب وقد مات الجریح. وقد مات الجریح جو ہے یہ جو جملہ فعلیہ ہے پورا، یہ جملہ فعلیہ حال بن رہا ہے. ان کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے صرف واو بس. جلست الطالبات، جلست الطالبات، یکتبن الواجبات. جلست الطالبات یکتبن الواجبات، تو کیا چیز ہوگی؟ یکتبن الواجبات. کون سی چیز ہے یہاں پہ رابط؟ یہ ہے نا فائل، یہ صاحب الحال ہے. یہ اس کا یہ فائل جو ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے. تو آپ کہیں گے یکتبنا میں جو نون کا پروناؤن ہے یکتبنا کا یہ نون جو ہے یہ رابط کا کام کر رہا ہے. آخری جملہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام. افشو امر ہے، واو فائل ہے، السلام مفعول بہ ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، پھر اطعموا امر ہے، واو فائل ہے، الطعام مفعول بہ ہے. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، پھر امر فائل واو، ارحام مفعول بہ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، صلو پھر امر ہے، واو فائل ہے، باللیل جار مجرور ہے. والناس نیام، دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں افشو السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام. کون سی چیز ہے یہاں پہ؟ والناس نیام، یہ ہے آپ کا
یہ جملہ اسمیہ جملۃ الحال ہے، اور کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ واو کے ساتھ. یہ جو باقی واو ہیں یہ سب عطف کے واو ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی یہ والا واو نہیں ہے. افش السلام فعل ہے، امر فاعل، السلام مفعول بہ، یہ عطف کا ہے. اطعمو پھر امر، یہ واو فاعل، الطعام مفعول بہ، یہ پھر عطف کا ہے. سلو امر، یہ واو فاعل، الارحام مفعول بہ، یہ پھر عطف کا ہے. سلو امر، واو فاعل، باللیل جار مجرور. اور تم نماز پڑھو رات کو، اس وقت حالت کیا ہوگی؟ والنیام، یہ واو الحال ہے، اور یہ جملۃ الحال ہوگا، یعنی مبتدا ہے، خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، فی محل نصب، یہ جملۃ الحال کہلائے. سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رحمی رشتوں کو جوڑو، اور نماز پڑھو رات کو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. تو یہ حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا انالیسس آپ نے کیا. خیر یہ تو زبانی سے سوال ہے، ساتویں چھوڑ دیں، 8ویں پہ آئیے. فاتحن فاہو فو من اسماء الخمسۃ تقول فوہ صغیر. فو فا فو فی جو ہے یہ جیسے ابو ہے، جیسے اخو ہے، ایسے ہی فو ہے. یہ مرفوع حالت ہے واو کے ساتھ. یہ منصوب ہوگا تو ابا آئے گا، یہ منصوب ہوگا تو اخا آئے گا، یہ منصوب ہوگا تو فا ہوگا، یہ مجرور ہوگا تو ابی، اخی، فی. تقول فوہ صغیر، آپ کہتے ہو فوہ صغیر. فو مبتدا ہے، مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، صغیر اس کی خبر ہے. اس کا منہ چھوٹا ہے، یہ کہنا ہو تو آپ کہتے ہیں فوہ صغیر. افتح فا کا، افتح امر ہے نا، فاعل ہے انت، یہ فا کیا ہے؟ مفعول بہ، سوری ہاں ٹھیک ہے، مفعول بہ. مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، یہ منصوب ہے الف کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے، یہ 5 نام واو کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب، یا کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، اس لیے یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ، پلس یہ مضاف ہے، یہ کا مضاف الیہ ہے. اور تیسرا جملہ ہے یقول بفیہ ما لیس فی قلبہ. یقول بفیہ ما لیس فی قلبہ. یہ ایکچولی یوں ہے، بی پلس فی پلس ہی. یہ فی حرف جرن والا فی نہیں ہے، یہ فی یہ والا فی ہے، منہ یعنی مجرور حالت میں ہے یہ نا. اور یہ مجرور کیوں ہوا؟ یہ بے کی وجہ سے ہوا، بے حرف جرن ہے. یقول مضارع ہے، ہوا فاعل ہے اس میں، یہ آپ کا فائل ہے. وہ کہتا ہے بے فی ہے، اپنے منہ سے. بے فی جار مجرور ہے یہ، اور پھر فی ہی یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ما، یہ ما مفعول بہ ہے، اور
یہ اسم الموصولہ ہے. لیسا من اخوات کانا میں سے ہوا اسم لیسا ہے. یہ سارا جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول بنے گا. فی قلبی جار مجرور اور قلب ہی مضاف اور مضاف الیہ. یقول بفیہ وہ اپنے منہ سے کہتا ہے ما وہ چیز لیس فی قلبہ جو اس کے دل میں نہیں ہے. اس کے دل میں کچھ اور ہے لیکن زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ فو کا استعمال ہے. مرفوع منصوب مجرور. مرفوع ہوگا تو واو کے ساتھ, منصوب ہوگا تو الف کے ساتھ, مجرور ہوگا تو یا کے ساتھ, کیونکہ یہ ان 5 خاص ناموں میں سے ہے جو واو کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں, الف کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں اور یا کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں. 9واں کوشچن اس کے بعد لعبن مصدر ہے لعب یلعب سے وہو علی وزن فاعل. تو فاعل کے پیٹرن پر بھی مصدر بنتے ہیں. مصدر کا ایک پیٹرن ہے فاعل, جیسے لعب یلعب سے لعبن یہ مصدر ہے. لعب یلعب سے لعبن. ہاتی المصدر من کذب یکذب سے کذب یکذب سے کذبن. ضاحک یضحک سے ضاحکن. نمبر 10 ہے جی ہاتی مضارع. برنگ دا مضارع. مضارع لائیں اس کا نا ماضی مضارع. ماضی کیا ہے؟ ہوا یہوی یہ 4 لیٹر ہے. افشا یفشی یفشی. نمبر 11 ہے جی ہاتی جمع بیتن بمانی شعرن. بیت کہتے ہیں شعر کو نا, تو بیتن کی جو جمع ہے وہ ہے ابیاتن. مفرد جمع بیتن. یہ بیتن وہ ہے جس کا معنی شعر ہوتا ہے نا, اس کی جمع ہوتی ہے ابیاتن. ورنہ تو بیتن جو گھر والا ہے وہ بیوتن اس کی جمع ہوتی ہے. اور فمن کی جمع ہوتی ہے افواہن. افواہ وہی بات ہے جو بہت سارے منہوں سے نکلے, وہ افواہ بن جاتی ہے, منہوں سے نکلی ہوئی بات, بس ویسے ہی. کوشچن نمبر 12 ہے جی, اب اس نے جمع دی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اب آپ اس کا مفرد بیان کریں, واحد بیان کریں. ارحامن کی جمع ہوتی ہے رحمن. رحمن. اور سکارا کی واحد ہوتی ہے سکارا کی واحد ہوتی ہے سکرانن. سکرانن کی جمع ہے سکارا. نیامن جمع نائمن. نائمن کی جمع ہے نیامن. اور نائمتن یعنی نائمن اسم الفاعل مذکر ہے اور نائمتن اس کی مؤنث ہے. دونوں کی جمع نیامن ہے. اسی طریقے سے قائمن اور قائمتن
دونوں کی جمع ہے قیامن. قال اللہ تعالی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو یہاں پہ قعودن قائدن کی جمع ہے اور قائدتن کی. قائدن اور قائدتن دونوں کی جمع قعودن ہے، یعنی مرد و زن جو بھی اس حالت میں ہوں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہاں قیاما اور قعودا دونوں حال بن رہے ہیں. صاحب الحال یذکرون میں واو. وعلی جنوبہم. وفی الحدیث خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا نسوۃ جلوس. تو یہاں جلوسن جو ہے یہ جالسن اور جالستن دونوں کی جمع ہوگی جلوسن. جیسے قعودن ہے فعولن کے بدن. ویسے یہ مصادر ہیں سارے نا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 31 اپنی تکمیل کو پہنچا.